حضرت محترم گزشتہ رات ان کی شب معراج کی رات میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے شب معراج اور ایک تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی تھی. کچھ مزید اس کے اسرار و رموز اور چند ایک اعتراضات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو معراج پہ کی جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. دعا کریں کہ خالق کائنات حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حق اور سچ سن کر دل سے قبول کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. برکت کے لیے اس کا ایک مرتبہ ترجمہ سماعت فرما لیجئے. اللہ نے شاہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلاً راتوں رات یا رات کے ذرا سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے رحمتیں برکتیں رکھی ہیں. کیوں سیر کرائی اور کیوں لے گیا؟ اللہ نے شاہ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس عبد مقدس کو ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. حضرات محترم، یہ تھا اس آیت کریمہ کا جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے. سادہ سادہ سا اس کا ترجمہ. اب ذرا غور کریں تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. کتنی چیزوں کا؟ 7 چیزوں کا، یعنی کہ 7 سوال ہیں اور 7 ہی اس کے اندر جوابات پوشیدہ ہیں. اگر کوئی سوال کرتا ہے تم سفر معراج بیان کر رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ یہ سفر معراج کرانے والا کون تھا؟ تو جواب آئے گا سبحان الذی، وہ سبحان تھا، وہ خالق کائنات تھا، ہر عاجزی سے پاک، ہر عیب سے پاک. اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ سیر کرنے والا کون تھا، یہ تو ہم نے جان لیا کہ سیر کرانے والا خالق کائنات تھا، تو سیر کرنے والا کون تھا؟ تو اللہ نے شاہ فرمایا بعبدہ، وہ سیر کرنے والا جو تھا وہ میرا عبد خاص تھا. پھر پوچھے کہ بھئی یہ سیر رات میں ہوئی ہے کہ دن میں ہوئی ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں اسرا، یہ سیر جو ہوئی ہے یہ راتوں رات ہوئی ہے. کتنی دیر میں ہوئی ہے؟ تھوڑی سی دیر میں ہوئی ہے. کہاں سے ہوئی ہے اور کہاں تک ہوئی ہے؟ تو کہا جا سکتا ہے مسجد حرام سے شروع ہوئی ہے اور مسجد اقصی تک ہوئی ہے. کس لیے ہوئی ہے؟ تو جواب آیا کہ لنریہ من آیاتنا، اس لیے ہوئی ہے کہ ہم اس عبد خاص کو، عبد مقدس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. حضرات محترم، اتنی گفتگو سماعت کر لینے کے بعد ایک بات کو ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ سفر معراج جو ہے مسجد حرام سے شروع ہوئی مسجد اقصی تک، پھر اس کے بعد آسمانوں پر، پھر اس کے بعد اور بہت آگے. تو چونکہ اس کے چند مرحلے ہیں، یوں سمجھ لیجئے پہلے زمینی معراج کا ذکر ہے،
اس کے بعد آسمانی معراج کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو براہ راست آسمانوں پر لے جاتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کیوں لے کر گیا؟ اس کی ایک حکمت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا تھا، وہ یہ کہ مسجد اقصی ان کی دیکھی ہوئی تھی. مسجد اقصی ان کی دیکھی ہوئی تھی. اب بتانا مقصد یہ تھا کہ حضور وہاں جائیں اور آ جائیں، چونکہ حضور اس سے پہلے مسجد اقصی گئے نہیں تھے، آپ نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا ہی نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس کا سفر کرایا تاکہ آپ وہاں دیکھیں، انبیاء کو نوات پڑھائیں، شرف بخشیں. پھر اگر کوئی اعتراض کرے، پھر محبوب پھر تم نے گھبرانا نہیں ہے، پھر ہم تمہیں اپنی قدرت کا جلوہ دکھائیں گے. وہ جلوہ کیا تھا؟ انہوں نے اعتراض کیا، بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آ بھی جائے چلا بھی جائے؟ تو اچھا بیسا کرو، یہ بتاؤ کہ اس کی کچھ نشانیاں پوچھنی شروع کر دی. بخاری میں، مسلم میں اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. میں ایک مثال دے کے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. اگر کسی کے گھر آپ چلے جائیں اور آپ کہیں کہ میں وہاں گیا تھا، اور کوئی تعجب سے کہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا آپ وہاں گئے ہو، تو اچھا بتاؤ ان کے گھر کی کھڑکیاں کتنی تھی، پنکھے کیسے تھے، پردے کیسے لگے ہوئے تھے، روشن دان میں کتنے بلب روشن تھے؟ تو یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ نشانیاں پوچھ رہے ہیں. سنماری بات آپ کے. اور اگر آپ بتا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو یقین ہو جائے گا واقعی آپ وہاں گئے تھے، ان کے اتنے دروازے ہیں، پہلے دروازے گھسے تو یہ آتا ہے، دوسرے میں جائیں تو یہ آتا ہے. اس کی حیت آپ بتا دیں. یا کسی کے آپ دعوت کھانے جاتے ہیں تو اس کی کھڑکی، دروازے، بلب، پردے دیکھنے یا گننے بولیے نہیں جاتے. انہوں نے سوال شروع کر دیا، اچھا بتاؤ اس میں یہ کیسا تھا اور وہ کیسا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے. سوال بڑے عجیب تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا، سارے حجابات ہٹا دیے، سامنے رکھ دیا اور بتا دیا محبوب اب تو دیکھتا جا، نشانی بتاتا جا. آپ نے نشانی بتانے شروع کر دی. تو واقعی وہ جو نشانی تو ٹھیک تھی. ایک روایت میں یہ آتا ہے جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، جب وہ نجاشی کے دربار میں گئے اور انہوں نے اسلام کے خلاف بات کرنی شروع کی تو انہوں نے ایک بات اور کی. کہنے لگے، انہوں نے گفتگو، مجھے ایک ایسی بات یاد آئی آپ کو تعجب ہوگا. انہوں نے کہا بتائیے تعجب والی کیا بات ہے؟ کہنے لگے ان کے جو نبی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات ہی رات مسجد اقصی گیا، مسجد حرام سے اقصی گیا، پھر وہاں سے آ بھی گیا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اب ان کے دربار میں جو ان کا ایک عہدے دار جو تھا وہ موجود تھا، بادشاہ کا. یہ ممکن نہیں. اس نے کہا ہاں ان کا نبی جو کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے، ان کے جو نبی کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کی خبر مجھے ہے اور میری ڈیوٹی تھی کہ میں سب سے آخر میں جاتا تھا، مسجد کے اقصی کے سارے دروازے بند کرتا، ایک دروازہ بند نہیں ہو سکا. میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو بند کر دوں. جو ساتھ والے تھے ان سے بھی کہا تم بھی ذرا آ جاؤ، ذرا زور وور لگاؤ. بولے ہم نے بڑی کوشش کی لیکن وہ دروازہ بند نہ ہو سکا. اس دروازے کو ہم نے ایسے ہی چھوڑا، چلو جی صبح آئیں گے کسی کو دکھائیں گے، شاید کوئی خرابی ہو گئی ہے. ہم نے کیا دیکھا کہ یہاں کچھ سواریوں باندھنے کے نشان تھے پتھروں کے اندر. تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس رات کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوا ہے. سواریوں کے قدموں کے نشان اور ساتھ ساتھ سواریوں کے باندھنے کے نشان موجود تھے. تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ واقعی معراج بولیے ہوا ہے، اور ان کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی میں جلوہ گر ہوئے ہیں. ایک حکمت یہ تھی.
دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا. جان تو کیا عہد تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. ارے زور سے کہہ دیجئے نا. اللہ نے عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ اللہ نے عہد لیا تھا ایک گروہ انبیاء جب میں تمہیں نبی بنا دوں اور تمہیں کتاب و حکمت کا علم دے دوں اور تمہارے بعد وہ رسول آ جائے، تمہارے بعد وہ رسول آ جائے تو پھر تم ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا. تو تمام کے تمام لوگوں نے اقرار کیا تھا. ہاں ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اگر وہ نبی ہمارے زمانے میں آ گیا تو ہم اس نبی کی تائید بھی کریں گے، اس کی مدد بھی کریں گے اور اس پر ایمان بھی لائیں گے. لا تؤمنن به ولا تنصرن، اس کی مدد بھی کریں گے، اس پر ایمان بھی لائیں گے. اب وہ وعدہ جو تھا جو عالم ارواح میں لیا تھا، عالم میثاق میں جو اللہ نے وعدہ لیا تھا، ہر نبی اعلان کرتا رہا ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے. تو اب اس وعدے کی تکمیل کا مرحلہ تھا. وہ وعدہ کیسے پورا ہو؟ تو خالق کائنات نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو جمع کر کے اس وعدے کی تکمیل کو لیا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی آپ کو لے جا گیا. ایک بات علماء مفسرین نے اور ارشاد فرمائی، تفسیر ابن کثیر کے اندر بڑی عجیب بات نقل فرمائی ہے. فرماتے ہیں مسجد اقصی کے جو ستون ہیں، بہت سارے ستون بنے ہوئے ہیں، تو ستونوں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی. ایک دعا کی. کیا دعا کی تھی؟ دعا یہ کی تھی، اے اللہ ہم سب کو سارے نبیوں کی تو زیارت کرا دے. ارے زور سے کہہ دیجئے نا. دیکھیے دعا کیا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں سارے نبیوں کی زیارت کرا دے. وہ پتھر بھی منتظر تھے کہ سارے نبیوں کا دیدار کر لیں. گویا مسجد اقصی کے ستون بھی بولنے والے تھے اور اللہ نے کی دعا قبول فرمایا اور سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع کر کے ان کی دعا کو قبول فرما دیا تھا. اس لیے مسجد اقصی کو لیا گیا. حضرات محترم، ایک آیت کریمہ اور ہے جو کہ سورہ انعام کے اندر موجود ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 75 ہے. درود پاک پڑھے تو وہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی نشانیاں بھی آسمان کی نشانی بھی دکھائی. تو کسی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زمین کی بھی نشانیاں اور آسمان کی نشانی بھی دکھائی. کیا دکھایا تھا جانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر کھڑے ہو کر زمین کی اصل تہ کو دیکھ لیا تھا، آخری تہ کون سی ہے. اسی طرح آسمانوں کے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش الہی کو دیکھ لیا تھا. فرماتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی نشانیاں تھیں. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کو کیا دکھایا گیا؟ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں اس بات کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے ان نشانے کو جو تعلق تھا نا وہ توحید کے ساتھ تھا. کس کے ساتھ تھا؟ توحید کے ساتھ تھا. حتیٰ کہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے ابن کثیر کے اندر، تفسیر در منصور کے اندر، ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے نیک اعمال اور برے اعمال کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. نیک اعمال برے اعمال کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. پھر اس کے ساتھ جب دیکھتے تھے کوئی برے اعمال کر رہا ہے اس کے لیے دعا بھی کرتے تو وہ دعا قبول ہو جاتی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع فرمایا، ابراہیم پیارے تم ان کے لیے بد دعا نہ کرو، تم ان کے لیے بد دعا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں خالق کائنات ہوں، میں بخشنے والا ہوں. اگر یہ توبہ کر لے میری بارگاہ میں آ جائے گا، میں اس کی خطاؤں کو معاف فرما دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی. کیا خیال ہے کہ یہ خوبی رسول اللہ کو نہیں ملی ہوگی؟ ارے بولیے نا. ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے وابسہ. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود. حضور نے دیکھا کہ وابسہ ہے، فرمایا ذرا میرے قریب آ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا رشک آیا، اس کی قسمت تک کہ حضور سے بلا رہے ہیں. فرماتے میں اور قریب ہوا، دادا جی اور قریب آ جاؤ. فرماتے میں اور قریب ہوا، اتنا قریب ہو گیا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مل رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وابسہ کس لیے آئے ہو؟ عرض کیا آقا کچھ پوچھنے آیا ہوں. کیا کہا؟ کچھ پوچھنے آیا ہوں. فرمایا وابسہ مزہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں تجھے بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو. نہیں سمجھے؟ تم بتاؤ کہ میں تمہیں بتاؤں. بھئی بتاتا وہ ہے جس کے پاس غیب ہو، جو غیب کی خبر رکھتا ہو، اور یہ بات تھی دل میں چھپی ہوئی، انہوں نے کسی کو بتایا نہیں تھا. حضور نے فرمایا وابسہ تم پوچھنے آئے ہو نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے. عرض کی آقا خدا کی قسم میں یہی پوچھنے آیا تھا، یہی پوچھنے آیا تھا. حضور نے یوں ہاتھ ماری 3 انگلیاں، مسلم امام احمد بن حنبل کے موجود ایسے ایسے مارے دل پر. فرمایا توجہ کر کے جو دل میں مفتی بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اسی سے پوچھ لیتا، یہ تیرا دل گواہی دے گا کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا غیب عطا فرمایا تھا کہ آپ دل کی بات بھی جان لیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائی. اب میرے کریم آقا کے بارے میں سنیے. اللہ نے شاہ فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بے شک ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی تھی. بڑی بڑی بہت بڑی بڑی نشانیاں حضور علیہ السلام نے دکھائی. علماء مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے اندر 7 آسمانوں کے سیر کا تذکرہ موجود ہے. 7 آسمانوں کے سیر. حضرات محترم، آپ نے جنت کا مشاہدہ بھی کیا اور جنت بھی اور دوزخ کا بھی آپ نے ملاحظہ کی، جسے کہتے ہیں عالم برزخ. اس کا تذکرہ میں آخری میں کرتا ہوں. بعد نے یہاں اعتراض کیا ہے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، اور ایک قول وہ پیش کرتے ہیں حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہا کا قول پیش کرتے ہیں، جو کہ وہ قول ہے اور بخاری کے اندر موجود ہے، جو کہے کہ حضور، حضرت عائشہ فرماتی ہے جو یہ کہے نا جس نے حضور کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، اس نے اللہ میں جھوٹ باندھا. اور پھر وہ کرتی ہیں ایک استدلال کرتی ہیں، استدلال ایک آیت سے. آیت کیا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. وہ آیت پیش کرتی ہیں. تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی کوئی یہ قول پیش کر دے تو آپ اس کا جواب دے سکیں، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ قول عائشہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں. کیا ہے یہ؟ قول عائشہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، بلکہ حضور فرماتے ہیں میں نے آپ کو رب کے دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. کتنے جواب ہو گئے جی؟ بولیے. 2. تیسرا جواب بھی سن لیجئے. یہ اس وقت کا قول ہے کہ ابھی آپ کی عمر 4.5 سال کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نہیں آئی تھی،
آپ کی زوجیت میں آئی ہے مدینے میں، نکاح ہوا ہے مکے میں، ابھی نکاح میں بھی نہیں تھی اور حضور کی زوجیت میں بھی نہیں تھی. زوجیت سے مراد یہ ہے کہ حضور کے ساتھ رہنا بھی شروع نہیں کیا تھا. سمجھ گئے آپ کے کتنے جواب ہو گئے؟ بولیے 3. چوتھا جواب یہ ہے اس آیت کریمہ کا، وہ یہ ہے لا تدرکہ الابصار، آپ اسے احاطہ نہیں کر سکتی. کوئی آپ اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھنے کا انکار نہیں کیا، آپ نے دیکھنے کا انکار نہیں کیا، احاطے کا انکار کیا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کوئی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. سمجھے آپ؟ اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں، انشاءاللہ کم سے کم سمجھ رکھنے والا بھی اس بات کو سمجھ جائے گا. میں بہت باریک بات نہیں کرنے والا، بہت موٹی بات کروں گا تاکہ ہر آدمی بولیے سمجھ جائے. امید ہے کہ آپ احباب نے سمندر ضرور دیکھا ہوگا. بتائیے سمندر کس کس نے دیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاتے ہے جی. سب نے دیکھا ہے؟ کوئی ایسا ہے جس نے سمندر نہیں دیکھا ہو؟ شاید کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا ابھی تک. صدیق بھائی کہنے دیکھا ہے جی. اب میں پتہ نہیں کب لے کے جائیں گے. تو سمندر دیکھا ہے، جس نے دیکھا ہے نا. مجھے سچ بتا، پہلا کنارہ نظر آتا ہے، دوسرا دیکھا ہے؟ ارے بولیے. بولنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. مشرق میں دیکھا ہے، آخری کنارہ کہاں ہے؟ مغرب والا دیکھا ہے، سیدھے ہاتھ والا، الٹے ہاتھ والا، یا اس کے پیچھے والا کنارہ دیکھا ہے. سمندر دیکھا ہے، آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کہاں تک ختم ہو رہا ہے. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے، آپ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا ہے. آپ کی ذات کا بولے احاطہ نہیں، حضور نے دیکھا ہے. اب میں آپ سے کہوں آپ نے آسمان دیکھا ہے؟ وہ قریب والا دور والا دیکھ لیتا ہے، آسمان مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا کنارہ نظر آیا کبھی آپ کو؟ ہے جی. کہاں تو شروع ہے اور کہاں تو شروع نہیں ہے. لیکن آسمان ہے کیسا کوئی بتا سکتا ہے؟ لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو آسمان کی بناوٹ کیسی ہے. بڑی دلچسپ بات. گھر میں پیاز لیں، پیاز کیا لیں گے؟ پیاز. اور پیاز کے چھلکے اتارے جائیں. ارے نہیں سمجھ رہے، اور بولو نا سبحان اللہ زور سے. پیاز لیں، پیاز کا چھلکا اتارے، پہلا، دوسرا، تیسرا. تے پہ تے چڑھی ہوئی ہے. تو جس طرح پیاز اللہ نے بنائی نا، ایسے ہی آسمان کو اللہ نے بنایا، ایک کے اوپر ایک بنایا ہے. یہ رب کی قدرت کریمہ. یہ آپ نے گفتگو سمجھ لی، اس کا جواب بھی سن لیا. دوسرا یہ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کال پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ ایک اچھا خواب تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. اس وقت بولیے ایمان نہیں لائے تھے. جو ایمان کے اندر آیا ہی نہ ہو، دائرہ اسلام میں داخل ہی نہ ہو، تو اس کی بات حجت بولے ہیں نہیں ہوا کرتی. اس کی بات حجت نہیں ہوا کرتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے، 2 مرتبہ دیکھا ہے. اب دیکھیے میں قرآن آیت پیش کرتا ہوں اس کے اوپر تاکہ آپ سمجھ جائیں. فرمائے ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرح پھری نہ حد سے بڑھی. دیدار کی بات ہو رہی ہے خدا کے، نہ آنکھ جو ہے نہ پھری ہے نہ حد سے بڑھی ہے. پھر کیسے دیکھا ہے؟ دیکھ کتنا ٹکٹکی باندھ کے رب کو دیکھا ہے. ایک آیت کریمہ اور ما زاغ ما کذب الفؤاد ما رأى، اور دل نے اس کی تکذیب نہ کی جو دیکھا تھا. وہ بندہ معراج کی رات جو دیکھا تھا، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. ہاں یہ وہی ہے جو دل میں بسا کرتا تھا، جو دل میں رہا کرتا ہو. جب سر کی آنکھوں سے دیدار ہو جائے اسی کو معراج کہتے ہیں. اور دیکھیے ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں.
وہ یہ ہے، سمجھ لیجئے، جس کا دیکھنا محال ہو، جس کا دیکھنا محال ہو، کوئی اس کو دیکھ لے، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ اور وہ تو قیامت کے دن ہر آنکھ دیکھے گی دیکھے گی، وجوہ یومئذ ناظرہ، ہر آنکھ رب کو دیکھ رہی ہوگی، ہر آنکھ، گناہگار ہو نیک ہو کون ہو، ساری مخلوق جمع ہوگی، رب کو دیکھے گی، مگر سب کا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہوگا، اور رب بھی دیکھ رہا ہوگا، اور رب کا دیکھنا سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اگر قربان جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر ان کو اپنا دیدار کرایا ہے۔ یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا، یہ واقعہ خواب کا نہیں تھا، خواب کی باتوں کوئی اعتراض بولیے نہیں کرتا ہے۔ اب آئے عالم برزخ کی بات کرتے ہیں، حضور نے عالم برزخ میں کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، جبریل جو تھے وہ بڑے بڑے فرشتے پتھر اٹھاتے اور زور سے مار دیتے، اور سر جو تھا نا چکنا چور ہو جاتا، اللہ پھر انہیں چھوڑ دیتا، فرشتہ پھر مار کے توڑ دیتا۔ فرشتے کی ڈیوٹی ہے پتھر مارتے رہنا، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ سر کو دوبارہ جوڑ دینا۔ اب بتائیے اگر کسی کے سر پہ معمولی سا پتھر لگ جائے کتنی اذیت ہوتی ہوگی، بولیے، لیکن جس کے سر پہ بھاری بھرکم پتھر گرتا ہو اور سر چکنا چور ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ سزا انہیں کیوں مل رہی ہے، کون سا ایسا گناہ کیا ہے انہیں؟ عرض کیا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے، فرض نماز کو چھوڑا کرتے تھے، اور قیامت کی سزا بھی باقی ہے، لیکن قیامت تک یہ سزا ملتی رہے گی انہیں۔ تو یہ سزا تھی فرض نماز چھوڑنے والوں کے لیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھا ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے پیٹ جو تھے نا، پیٹ بڑے بڑے کمروں کی مانند، نہ اڑ سکے نہ بیٹھ سکے نہ چل سکے، اور چیخنے چلا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، جو سود کھایا کرتے تھے، اللہ نے سارا جمع کر دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کہ اچھا گوشت رکھا ہوا ہے، خوشبودار ذائقے دار، اس کو چھوڑ کے وہ حرام گوشت کھا رہے ہیں، بدبودار غلیظ گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھایا کرتے تھے۔ فرمایا پھر ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو زمین پر جانوروں کی طرح پیر بھی زمین پر ہیں اور ہاتھ بھی زمین پر ہیں، گھوم گھوم کی غلاظت کھا رہے ہیں۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا یہ بدکار لوگ ہیں جن کے گھروں میں پاک طیب بیویاں موجود تھی، مگر اس کے باوجود یہ زنا کرتے تھے، تو آج ان کو سزا مل رہی ہے۔ کچھ عورتوں کو دیکھا گیا جن کے جسم پر لوہے کی گرم گرم سلاخیں لگائی جا رہی ہیں، آر پار کی جا رہی ہیں، اور وہ چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ پوچھا گیا کون ہے، کون عورتیں ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بدکاری کیا کرتی تھی، زنا کیا کرتی تھی۔ تو اللہ نے ان تمام سزاؤں کو دکھایا حضور کو، تاکہ نبی پاک علیہ السلام دیکھیں، اپنی امت کو بتائیں، اور امت جو ہے ان گناہوں سے بچ جائے، ان گناہوں سے بولیے بچ جائیں۔ تو اب ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ بولیے، تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، جب تک زندہ رہیں آپ نماز سے وابستہ رہیں۔ اسی طرح اللہ نے جو پاک رزق دیا ہے، میں بار بار آپ کو حدیثوں کا سناتا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، قیامت کے دن خالق کائنات اس کے چھوٹے چھوٹے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ راضی ہونا سیکھیں، ہم راضی نہیں ہوتے۔
جو چیز اللہ نے دی ہے، جو نعمت دے دی، اس پہ شکر ادا کریں، اور جو نہیں ملا اس میں عافیت سمجھے. عافیت اللہ کی بہت بڑی عافیت تھی میرے لیے، اللہ نے مجھے اس سے بچا کے رکھا. اگر یہ زہر ہو جائے، یقین کرو کامیاب ہو جائے. آخری بات اپنی گفتگو ختم، وقت ہو چکا میرا. پوچھا گیا مومن کون ہو؟ کہا ہم مومن ہیں. بتاؤ تمہاری علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر اللہ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے، ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر ادا کرتے ہیں، مل جائے تو. وہ نعمت نہ ملے، اس نعمت پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی دیے ہوئے رزق پر ہم راضی رہتے ہیں. فرمایا خدا کی قسم تم ہی مومن ہو. اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یقین کرو زندگی آسان، دنیا بھی اچھی ہو جائے، اور انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. خالق کائنات کے بارے میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے